ابھی دیکھیں اینک اس کے اوپر تو نہیں ہے. صفا مروہ کے درمیان کچھ قطرے شہوت کی وجہ سے گرے. بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. گزارش یہ ہے جی کہ قطرے کئی قسم ہوتے ہیں. یہی تو مشکل ہے نا. ایک مزی ہے، ایک ودی ہے، ایک منی ہے. مزی تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ کوئی شہوت کی بات کی تو اس کے سفید مادہ سا نکل گیا چند قطرے. اچھا، اسی طرح کا بھی پیشاب سے بھی پہلے کوئی سفید قطرے آ جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گریان کی بیماری ہے. کسی کو پیشاب کے بعد بھی سفید قطرے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو صرف وضو کافی ہے، ان کے لیے کوئی غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی حدیث میں ایک حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، مجھے مزی بہت آتی تھی اور میں شرم کرتا تھا کہ حضور سے مسئلہ کیسے پوچھوں کہ حضور کی بیٹی میری بیوی ہے. تو پھر میں نے کسی اور آدمی کو بھیج کے مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. غسل تب ہوتا ہے جب منی نکلے، اور منی نکلنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹپک کے نکلتی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو اگر تو وہ اسی طرح ٹپک کے نکلی ہے، اور اس کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آدمی کی شہوت ختم ہو جاتی ہے. جب منی نکل جائے تو عضو بھی گویا کہ اس کی سختی ختم ہو جاتی، تو پھر تو جناب پر غسل ہے. اور آپ کو دم تو خیر نہیں دینی پڑے گی، لیکن استغفار کریں آپ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ احرام کی حالت میں آدمی کو شہوت سے، شہوت کی نظر سے، شہوت کی باتیں کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں بیوی کو ساتھ نہیں لیا، کیوں نہیں ساتھ لیا؟ اس کو کہتے ہیں پیچھے تمہارا کپڑا پکڑ لے، ہاتھ ضروری پکڑنا ہے. یہ ہاتھ پکڑنے سے جھگڑا ہوا نا. تو بیوی کو کہہ دیا بھی پیچھے کپڑا پکڑ دے، چلتی رہو تاکہ بیچاری گم ہو جائے، کہاں ڈھونڈو گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے ایک دم دے دو. دم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یا مدرسے میں دے دو، یا کوئی آپ کا دوست ہے قابل اعتماد اس کو دو، بکری لے، ذبح کرے، تقسیم کرے، غریبوں کو کھلائے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں سعودی عرب کے بہت سارے طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ وہاں سعودی عرب کے مسائل کی اقتداء کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اگر اپنے امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، تمہیں کیوں بغض ہے؟ جیسے تم حنفیت پہ عمل کرتے ہو، حنبلیت پہ عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی عید کے ساتھ عید پڑھیں، یہ ٹھیک نہیں. اس لیے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، روزہ بھی اپنے چاند پر رکھو اور عید بھی اپنے چاند دیکھنے پہ رکھو. اور ہر اقلیم کے چاند کا وقت الگ ہوتا ہے. اچھا، انڈیا اور آپ کا سعودی عرب کا کبھی کبھی ایک دن کا فرق ہوتا ہے، پاکستان کا کبھی کبھی 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے. عمرے کے ارکان میں حلق یا قصر ہے، بالکل ہے، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تو ہے ہی عمرے کے بارے میں کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ عمرے پہ جائیں گے ہم، تو اس لیے حلق کرائیں یا قصر کرائیں تو سارے سر کے بال 1/4 حصہ کٹ جائیں. یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے. خرگوش کا گوشت حرام ہے. کیوں حرام ہے جی؟ حلال ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ اس کو حیض آتا ہے. شیعہ کا ایک عقیدہ ہے، مسئلہ ہے کہ خرگوش کو ہے تو تمہاری بیوی کو بھی حیض آتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. یہ کیا بات ہے کہ خرگوش کے حیض کا مسئلہ پکڑتے ہو، بیوی کے حیض کا نہیں پکڑتے؟ حمام میں وضو بنانے کے بعد برہنہ ہو کر
پتہ نہیں کیا تو کیا میرا وضو برقرار رہا، کیا کیا بہرحال مقصد ہے کہ اگر حمام کا دروازہ ہے بند ہے تو بغیر کپڑے کے بھی وضو کر سکتے ہیں، جب غسل کر سکتے ہیں وضو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کتے بلی کا کاروبار جائز بالکل نہ جائز ہے، حرام چیز حرام ہوتی ہے، ثمن الحرام حرام۔ فرض سنت نفل مکروہ حلال حرام۔ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، سنت حضور کی حدیث سے ثابت ہے، نفل زیادہ عبادت کا نام ہے۔ اور اس کے بعد بات چیزیں اللہ نے ان اللہ بین بیانا احل حلالا وحرم حراما شرع شرائع فرض فرائض، تو یہ تو ساری تفصیل ہے کسی فقہ کی کتاب میں، دیکھو یہ ایسا تھوڑا ہے کہ ایک چٹ لکھ کر میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ میں نے ایک مسجد بنائی ہے، 4 حافظ قرآن رکھے، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو ان قرآن کے حافظوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی اگر غریب ہیں، لیکن تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ما سوا اللہ، اللہ کے رسول کے، اللہ ہدایت دے، ضد کی بات ہے۔ تو پھر بخاری شریف سے کیوں کیا حدیثیں پڑھتے ہیں؟ وہ تو استاد ہو گئے امام بخاری۔ اچھا پھر حدیث ایک صحیح ہے ایک ضعیف، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا ہے، کوئی امام ہی کہے گا نا، تو کیسے تم امام کو نہیں مانتے ہو؟ کہتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے، کس نے کہا ہے ضعیف ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ضعیف ہے، تو کسی امام ہی نے کہا ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے حضرت، جتنا بھی بھاگو دوڑو۔ سائی میں رمل کر سکتے ہیں، سائی میں رمل سنتی نہیں، سنت طواف میں ہے۔ بد نظری سے بچا جا سکتا ہے، نظر نیچے رکھو اور لاہور پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ عصر کی نماز میں شروع کی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ آخر کی 2 رکعات میں کیا پڑھا؟ آخر کی 2 رکعات صرف فاتحہ پڑھیں گے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں۔ کہتا ہے جی مجھے مہینہ پہلے آپ کو جس کے بیٹے کا 2 سال پہلے رمضان میں انتقال ہو گیا تھا، انتقال سے پہلے ایک خوبصورت دعا لکھی تھی جو میں نے آپ کو بھیجی، ٹھیک ہے بھیجی ہوگی، میں نے پڑھ بھی دی ہوگی۔ اب ہر وقت وہ باتیں یاد نہیں ہوتی نا میری بیٹی، آپ کو تو آخر اولاد کا غم ہے، فکر ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہو کر تولیے سے پتہ نہیں وضو قائم رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وہی یہ پھر دے دو خرگوش کے، یہ پھر آ گیا۔ 1 سال کی مدت کے لیے 1 لاکھ دے کر زمین لیا، جب تک مجھ سے واپسی نہیں ہوگی میں زمین کو اپنے استعمال میں رکھ کر نہیں۔ اگر تم نے 1 لاکھ لیا ہے قرضہ اور زمین رکھی ہے رہن، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تو سود ہے۔ ہاں ٹھیکے پہ لی ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی ریاض سے آتا ہے، میں عمرے کا احرام نہیں باندھا، سوچو جتنے باندھ لیں گے، مسجد حرام پہنچ گئے، ان پر دم پڑ گئی جناب، یا فوراً جائیں اور مسجد اپنا طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میلاد منانا بدعت ہے، لیکن بہت سارے مولوی کرتے ہیں، مولویوں کے کرنے سے تو سنت نہیں ہوتا۔ سنت تب ہوگا جب فرمان محمد مصطفیٰ ہو، سنت تب ہوگا جب اجماع صحابہ ہو۔ آپ مجھے دکھا دیں گے حضور نے فرمایا ہو یا ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین نے کبھی میلاد منایا ہو؟ مولوی کے کہنے سے یا مولویوں کے منانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مولوی صاحبان تو قبروں میں سجدے بھی کرا رہے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں، نظر نیاز بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت اس لیے کہ حضرت بلال نے نہیں پڑھا جس کو حضور نے اذان سکھائی ہے۔ شریعت کی روح سے ساس سسر کے حقوق، ساس سسر ماں باپ کی حیثیت میں ہیں، ان کا ادب کرو بس۔
اکثر فرماتے ہیں کہ بیوی کے ذمے شوہر کے والدین کی خدمت، بھائی بیوی کے ذمے شوہر کی بھی خدمت نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ بیٹی بن کے رہے گی تو سب کی خدمت کرے گی، ورنہ بیوی کے ذمے تو خاوند کی خدمت بھی نہیں ہے کہ خاوند کی مٹھی بھرے، خاوند کے کپڑے دھوئے، خاوند کے کپڑے استری، یہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، اس کے ذمے بس وہی ایک حق ہے جو ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں اچھا وہ مجھے ملاقات ہو گئی ان کی، سنتوں میں تشہد میں یا آخر تک نہ پڑھے، اگر 4 رکعتیں ہیں تو اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ احرام میں اکثر ناف نظر آتی ہے، اگر احرام ناف کے نیچے ہے اور ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو وہ سطر کھلا ہوا ہے اور عورہ ہے، وہ نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ بے شمار سجدہ تلاوت نہیں کہ اب کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہل کا معنی ہے حدود حرم کے باہر جو بھی جگہ ہے وہ ہل ہے۔ عمرے کے بعد طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، کرو تو اچھی بات۔ میں گلف میں رہتا ہوں، میرے ساتھ ہے، جھگڑا ہوا، بیوی کہتی ہے مجھے فیصلہ دے دیں، 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ جائے، آخر اس کو ایک نوٹس دیا، ایک ماہ کے بعد دوسرا نوٹس دے دیا، وہ ٹھیک طرح سے رہنے کے لیے تیار ہے، نوٹس دے دیا۔ کیا نوٹس دے دیا؟ لفظ طلاق لکھا یا نوٹس لکھا؟ یہ تو لکھو نا۔ اگر 2 دفعہ طلاق دیے پھر رجوع ہو سکتا ہے، نکاح کر لو، 3 دفعہ دو گے تو کام پکا ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ہم تو رشتہ داروں سے مخلص ہیں لیکن وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا مانگو۔ اس لیے عرب جو ہے نا وہ کہتے ہیں الاقارب کالعقارب، وہ کہتے ہیں اقارب کا ہوتا ہے رشتہ دار، عین لگاتے تو مانا ہے بچھو، وہ کہتے ہیں رشتہ دار تو ہوتے ہی بچھو ہیں، انہیں تو ڈنگ مارنا ہی مارنا ہوتا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کو نکال دیتے مکہ سے، ان کو بھی رشتہ داروں نے ہی نکالا تھا نا۔ لیکن دعا کرو اچھے ہو جائیں۔ اگر قرآن نماز میں تجوید قرات کے لحاظ سے نہ پڑھے وہ امام نہیں بن سکتا۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے، مکروہ وقت میں بھی نماز کی طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، مکروہ وقت میں جنازہ بھی نہ پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ میری زندگی گزری ہے، میں کیا کروں، غفلت میں گزری ہے، تو اب اس کا ازالہ کرو، زیادہ عبادت کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ تعلق رکھو، دین کے لیے محنت کرو۔ جو شرک و بدعت کرتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو سنت ہے، بوسہ دے دے وہ بھی سنت ہے، چونکہ تم تو قبروں کو دیتے ہو نا، یہ زندہ کو دیتے ہیں۔ ہاں جرابوں پر مسح نہیں ہوتا جب تک کہ چمڑے کے موزے نہ ہوں، المسح علی الخفین، یا جراب اتنی ہو، حدیث میں لفظ ہے سخینین، موٹی۔ یہاں جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا لڑکا ہے لڑکی، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے، باقی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثی سب آ گئے، فکر کیوں کرتے ہو؟ اور ویسے کچھ بھی نہ پڑھو، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کرو تب بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مدینے چلا گیا، انہوں نے میقات سے احرام باندھا نیت کی، میں نے نہ احرام باندھا نہ نیت کی، بالکل آپ پر دم پڑ گئی، یا فوراً طائف یا مدینے جا کے دوبارہ عمرہ کریں۔ قربانی صاحب مال پر، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ حرم شریف کے بعد جو چپل پڑے ہیں ان کو نہ اٹھایا کریں، اپنے چپل محفوظ رکھیں۔ کہتے جی آپ کوئی کتاب لکھیں، الحمدللہ کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، اب ساری میں یہاں لے کے تو نہیں بیٹھتا نا، اللہ کی رحمت سے کئی کتابیں چھپ گئی ہیں، اور اب تفسیر قرآن بھی چھپ رہی ہے، دعا کریں اللہ مکمل کرا دے۔ میناد سے دوسروں کے قربانی کیا ہوا جانور خرید سکتا ہے، بالکل خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام۔
اگر متم والے لوگ جو ہیں دم کا گوشت خریدتے ہیں بالکل حرام. مسکین کو جو دم کی بکری ملی ہے ہاں وہ خود بھی کھا سکتا ہے, کسی کو کھلا بھی سکتا ہے. آپ غریب کو دیں, آپ غریب کسی کو ہدیہ کریں, اس کی مرضی ہے. مکہ شریف کے راستے میں جو لوگ حاجی کو سامان بیچتا ہے وہ سرکار کو ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ہدایت کریں دیا کریں. یہاں ٹیکس نہیں ہے حضرت, اس کو فکر ہے سامان بیچتا ہے ٹیکس نہیں دیتا. تمہیں کیا تکلیف ہے, کیا کرے آدمی, کدھر جائے. جس مرد نے عورت سے جہیز لے کر نکاح کیا ہے نکاح تو ہو جائے گا, نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن شرط کر کے مجبور کر کے لڑکی والوں سے جہیز لینا جو ہے وہ حرام ہے. نکاح تو بڑی پکی چیز ہے, ایسے نہیں ٹوٹتا جب تک طلاق نہ دو. پیسے کے بغیر تاش کھیلنا, پیسے کے ساتھ یعنی شرط لگانا, وہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہو گیا نا. ایسے کھیلنا صغیرہ ہے کہ لہو الحدیث میں شامل ہے. شادی میں جو تاش گانا بجا بالکل ناجائز ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا, نکاح پکا ہے. گانے والا گا رہا ہے, نکاح والا تھوڑا گا رہا ہے. اس کو فکر پڑ گیا ہے کہ وہاں جو شریعت کے خلاف کام ہوا تو کہیں میرا نکاح, تمہارا نکاح نہیں ٹوٹتا. چاہے تم خود بھی اب شادی کی خوشی میں آگے جھومر لگاتے رہتے تب بھی نہیں ٹوٹتا. کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ فائدہ بھی ہے. تو تم آخری آیت پڑھو نا کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ حرم علیکم المیتۃ والخمر. یہ تو ابتدا کی آیت ہے کہ تاکہ آہستہ آہستہ لوگ رکیں. پاکستان میں میزان اسلامی بینک ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس سے گاڑی قسطوں میں لے سکتے ہیں. نماز کے دوران ہماری سے اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو جا سکتے ہیں, لیکن سینہ نہ پھرے کعبے سے. اور یہ نہ ہو کہ یہاں سے چلو اس دیوار پہ پہنچ جاؤ, اگر صرف درمیان میں ایک صف کا فاصلہ ہے. اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں, بلا ضرورت نہیں کر سکتے, ضرورت ہے کر سکتے ہیں. مشرک کا ذبیحہ حرام ہے. طواف کے 2 رکعت واجب ہیں, ضروری کیا مانا, رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں, بوسہ نہ دیں. امام کے سجدے سے پہلے سلام پھیرنے پر مقتدی سلام پہلے پھیرے, نمازی نہیں ہوگی. ہمارے لوگ جو ہیں شو روم سے موٹر سائیکل لیتے ہیں, نقدی رقم 62,000 ہے اور ادھار پہ وہ 70 لیتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے. طواف کا ثواب دعا کرو, جس کو چاہو دے دو, کرو اپنے لیے. اگر عمرے کا دم پڑ جائے, پیسے نہ ہوں تو 10 روزے رکھے, یہاں رکھے یا پاکستان جا کے رکھے. ایک شخص نے ابراق سے احرام باندھا, سردی کی وجہ سے کپڑے پہن لیے, بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھا, دم پڑ گئی. دوران طواف بھی عورت چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے, بے پردگی نہ ہو. اگر ایک آدمی ایک عمرہ کرے, دوسرا عمرہ کرے, پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. اس طرح نہیں پھرائے گا دم پڑ جائے گی. عمرے کے علاوہ باقی نفلی طوافوں میں بھی رمل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یا عمرے کے طواف میں یا حج کے طواف. میں نے طواف کیا تھا عمرے کا, اجتباء بھی نہیں کی تھی اور رمل بھی نہیں کی تھی, میں دوبارہ کر دیا. اچھا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے, طواف ہو جاتا ہے, سنت کا ثواب نہیں ملے گا. بھول ہونے کا مرض ہو گیا ہے, دوا بھی کرائیں, اور اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین, یا قوی یا متین, یا قوی یا متین, یہ پڑھ کے دعا کیا کریں. اور بدن پہ اگزیما ہے, زمزم ڈالیں, زمزم ہاتھ میں ڈال کے اسے لگائیں اور دعا پڑھتے رہیں اللہ سے. طواف میں آنے سے بھی میرا جریان کی شکایت, وضو ٹوٹ جاتا ہے جریان سے بھی. کپڑا جو ہے اسی جگہ کو دھو لو جس کو لگا ہو. صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے.
میں انڈیا میں دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں. پچھلی امت دعوت کی مکلف تو نہیں تھی. بنی اسرائیل کسی بستی پر جب عذاب آیا تو عابد سے کیوں شروع کیا گیا؟ مجھے تو نہیں پتا کس عابد سے شروع کیا گیا. آپ نام لکھیں نا اس کا. اور پہلی امتیں کیوں پاپا سب امتیں دعوت دیتی تھی، تبلیغ کرتی تھی. ربنا اننا سمعنا منادیا للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، قرآن میں نہیں ہے. عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی تو امن کے اظہار کے لیے یہ کیوں کہا جاتا ہے سنا ہے جوان عورت زیورات کے ساتھ؟ تو مکے میں تو کر سکتی ہے نا، مکے سے مدینے چلی جائے کوئی نہیں لوٹے گا، لیکن شرعاً جانا منع ہے تاکہ اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے. آپ کے جو سیرت کے بیانات ہیں وہ انڈیا میں کہاں سے حاصل کریں؟ میرے تو نہ انڈیا میں دکان ہے نہ یہاں دکان ہے، مجھے کیا پتا. چارے بیٹی حافظ قرآن ہے الحمدللہ، لیکن نافرمان ہے. اللہ ان کو ہدایت. سورت اخلاص جو ہے نا جی، یہ پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں. عورت کو مانے ہے دوائی استعمال کرنے سے ہے رک رک کر آ رہا ہو تو نماز اگر 10 دن گزر گئے پھر بھی آ رہا ہے تو پاک ہے، ورنہ 10 دن تک دیکھنا پڑے گا. یہی دوائی کی مصیبت ہوتی ہے، نہ حیض آتا ہے نہ رکتا ہے، اور پاک نہیں ہو سکتی. حضور کے روضہ مبارک پر دعا اللہ سے کریں گے. صلاۃ و سلام حضور کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے. کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والے کو سلام نہیں جواب نہیں. بہرحال ایک آدمی حضور کی زندگی میں آیا تھا، داڑھی منڈا تھا، مونچھیں بڑھائی ہوئی، حضور نے منہ پھیر لیا. آپ پشاور آئیں گے اپریل میں، اللہ عالم، مجھے تو پتہ نہیں آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا. ایک طالب علم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. احرام میں نئی چادریں ضروری ہیں؟ کوئی ضروری نہیں، پاک ہونی چاہیے، نئی ہوں پرانی ہوں. بیرون ملک ہے، شکوک و شبہات کی بنا پر گالی گلوچ نکالتا ہے تو ایسے آدمی سے طلاق کی طرف جائز ہے. اگر میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے تو گھر والے کوئی بڑے کو بٹھا کے کوشش کرو صلح کی، نہ ہو تو پھر طلاق لے سکتی ہے، خلو کر سکتی ہے. عصر کے بعد اگر ہم میقات پہ ہیں اور نیت کرنی ہے عمرے کی، نفل نہ پڑھو، اس کے بغیر نیت کر لو، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک. اگر خاوند کے کہنے پر بیوی پردہ نہ کرے تو دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اور عورت کو خاوند کا وہ حکم جو شریعت کے خلاف وہ نہیں ماننا چاہیے. کہتے شادی بیاہ میں عورتیں آپس میں گانے وانے وہ منع نہیں ہے، یہ آج کل تو باقاعدہ مجرا ہوتا ہے. اور آج ہماری بیٹیاں اتنی ماشاءاللہ ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ اتنا اچھا طوائف بھی ڈانس نہیں کر سکتی جتنی وہ کر لیتی ہیں. اللہ ہدایت دے. اور پھر ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھا، یہ میری بیٹی دیکھا کیسے مجرا کر رہی ہے، کیسے گا رہی ہے. پہلے عمرے پر دم واجب ہو جائے، مدینہ منورہ جا کر دوبارہ احرام پہن کے عمرہ کرے، پھر دم معاف ہو جائے گی. ذاتی کام کے لیے مدینہ منورہ جائے، حنفی مسلک میں تو عمرہ ضروری ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں اگر کام کے لیے آنا جانا ہے تو عمرہ ضروری نہیں ہے. 200 کلومیٹر سے زیادہ صورت میں سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا. یہ تو لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں نا جی کہ سفر میں پیسہ نہیں ہوگا تو رل جائے گا. تو اب تو جناب کارڈ رکھ لیں آپ، اے ٹی ایم کارڈ، آپ ویزا کارڈ رکھ لیں، انگوٹھی سونے کی پہننے کی کیا ضرورت ہے. عورت قبرستان نہیں جا سکتی. کسی پیر کا بیعت ہونا ضروری، اگر وہ صاحب شریعت ہے، متبع کتاب و سنت ہے تو اس کی بیعت ہو جائیں. بالکل اس کی وجہ ہے کہ آدمی کسی کے کنٹرول میں رہتا ہے، پھر اس کی بات مانتا ہے. زندگی اور دعوت اللہ کے ہاتھ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جن بھوت انسان وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا.
جن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بھوت بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر کسی کو پکڑیں گے تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں پکڑ سکتے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک آدمی بھائی کی بیمار پرسی کے لیے طائف گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آیا تو احرام مکہ، وہ کام کے لیے گیا تھا، عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گا۔ اگر نابالغ بچہ احرام باندھے، اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہی نہیں ہے، اگر باندھے تو اللہ اس کو ثواب تو دیں گے عمرے کا، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ احرام باندھے۔ حضور پاک کے روضے پر بھی وہی درود پڑھیں جو حضور نے پڑھا ہے اور نماز میں پڑھتے ہو۔ صفا مروہ اب مسجد الحرام کے اندر داخل ہو گئی ہے، پہلے باہر تھی۔ حیض والی عورت جو ہے صفا مروہ نہیں، باہر والے میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے آج عمرہ کیا ہے اور میں نے اپنے پتہ نہیں بالوں میں کٹ لگوائے ہیں تو سیدھا دم پڑ گیا۔ کیا چرس پینا جائے؟ بالکل حرام ہے، نشہ ہے، ہر نشے کی چیز حرام ہے، کل مسکر حرام۔ دوائی کے طور پر لکھی جاتی ہے، جب دوائی کوئی ڈاکٹر لکھے گا تو وہ الگ بات ہے۔ آج تک ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ ڈاکٹر دوائی کے لیے چرس لکھتے ہیں، یہ کوئی نیا ڈاکٹر پیدا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ انجیکشن دے دیتے ہیں یا کوئی سلیپنگ پلز دے دیتے ہیں، چرس تو نہیں لکھتے ڈاکٹر۔ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد لڑکے کے بھائی اور لڑکی کے بھائی مل کر خفیہ حلالہ کروایا، عدت کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح کروا دی۔ حلالہ کرانے کے بعد پہلے کے لیے تو حلال ہو گیا، لیکن یہ جو چند راتوں کے لیے حلالہ کرانا ہے یہ گناہ ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لیکن پہلے کے لیے تو حلال ہو گئی کہ حلالہ ہو گیا ہے۔ ایسا کیا نہ کریں۔ جو رشتہ دار فوت ہو گیا ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں۔ عمرہ اور طواف بالکل برابر نہیں ہیں، جتنی دیر عمرے میں لگائیں طواف کریں، طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ والدین کے لیے عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، حج بھی کریں۔ مدینے سے واپسی پر عمرہ ضروری ہے، میقات ہے، حضور پاک نے خود احرام باندھا ہے۔ عمرے کے دوران خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، نہیں احرام کی حالت میں تو نہیں کر سکتا، دونوں فارغ ہو جائیں تو کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں بکس میں پھینکنے کے لیے اٹھایا، خوشبو کوئی اس سے کوئی دم نہیں پڑتی۔ فوت ہونے کے بعد جو کل خوانی کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ خیرات کرنی ہے سارا مہینہ کرو، اپنے پیسے سے کرو، جو مر گیا اس کے پیسے تو وارثوں کے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرتے ہیں بدعت ہے۔